السلام علیکم حاضرین، آپ سن رہے ہیں اعلیٰ حضرت آفیشیل یوٹیوب چینل کی اسلامک آواز۔ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے حضور کریم کی بچپن کا واقعہ۔ اللہ اکبر، میں بریلی کی امام کی زبانی نہیں بلکہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی زبانی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی، لوگوں میں جب نبی کو لینے کے لیے عبد المطلب کی چوکھٹ پر گئی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی حلیمہ ہو؟ میں نے کہا جی۔ دروازہ کھلا، میں نے اندر قدم رکھا، میں نے پوچھا آمینہ سیدہ اتنا بتا، کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، پھر میرا نام آپ کو کس نے بتا دیا؟ مسکرا کے میرے نبی کی امی نے کہا تھا، حلیمہ تو دروازے پہ بعد میں آئی ہے، خدا نے تیرا نام پہلے بتا دیا تھا۔ ہاں حسین کتنا بڑا، اللہ توفیق دے، بیٹے جوان وہ ان کے سہرے بنے تو عہد کر لینا، سہرے بیٹوں کے سجیں گے اور باتیں مدینے والے کی۔ ہاں جوانوں، تمہیں پتہ نہیں ہے جو لوگ ناچ گانوں میں ڈوبے ابھی انہیں عشق مصطفیٰ کے مستی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ سے کرو، خدا کی قسم دنیا کے مزے بھول جاؤ گے۔ پیچھے والوں کی بھی سمجھ میں بات آ رہی ہے تو پھر سارے ذرا بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سلامت رکھے سب کو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی، میں گئی میرے نبی پالنے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، میں نے سیدہ آمینہ سے کہا تمہارا لال کہاں ہے؟ میں نے جیسے اتنا کہا انہوں نے اشارہ کیا پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتی میں جب گئی میرے نبی کے بدن پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، سبز رنگ کا کپڑا ہے، سرکار کا چہرہ مبارک چھپا ہوا تھا کپڑے سے۔ فرماتی میں نے جا کے پیار سے جیسی کپڑا نیچے کھینچا ہے، فرماتی ابھی نبی کریم کی آنکھیں بند ہیں، سرکار عالم نیند میں ہیں۔ فرماتی میں نے سرکار کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ساقب مائیں بیٹوں کو جگانا جانتی ہیں، بچوں کو کیسے بیدار کیا جاتا یہ مائیں جانا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے بیٹے کے سینے پہ جب ہاتھ رکھا ہے، فرماتی اچانک میرے نبی نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، مسکرانا پہلے شروع کر دیا ہے اور سرکار مسکرائے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار کے وہ لب اقدس جس کے بارے میں بریلی کے امام کہہ گئے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی نبی کے چہرے پہ میری نگاہ کا پڑنا تھا۔ اللہ اکبر، فرماتی بس پہلی نظر پڑی تھی میں مصطفیٰ کو دل دے بیٹھی ہوں، ایک ہی نگاہ میں مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرماتی میں نے پھر پیار سے سرکار کو آغوش میں لیا ہے، آقا کریم کو سینے سے لگایا ہے، بس ایسا لگتا تھا غربت کے سارے دکھ دور ہو گئے ہوں، آج حلیمہ کو اس کی زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ فرماتی میں نے سرکار کو سینے سے لگایا، بس پھر کیا تھا کہ سینے سے جدا کرنے کو من نہیں کرتا تھا۔ میں جب حلیمہ سعدیہ فرماتی میں سرکار کو لے کر کے چلنے لگی ہوں، فرماتی جب لے کر کے چلی تو سیدہ آمینہ نے کہا تھا حلیمہ ذرا ٹھہر تو جاؤ۔ کہا میں نے ٹھہر کر کے پیچھے مڑ کر کے حضرت آمینہ کا چہرہ دیکھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بتاؤ تو صحیح اجرت کیا لوگی؟ اتنا سننا تھا حلیمہ سعدیہ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ سیدہ اجرت کی بات کرتی ہو؟ آپ نے جیسے اتنا کہا ہے میرے نبی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرماتی حلیمہ سعدیہ آج تک مکے میں جتنی دایا آئی ہیں یہ سوچ کر کے امیروں کے بچے لے کر کے گئی ہیں کہ جب بچوں کی پرورش کر دیں گے تب ہمیں انعام سے نوازا جائے گا، دولت سے نوازا جائے گا۔ شاید تم یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ خاندان قریش کے سردار کا پوتا ہے، بہت بڑے گھرانے کا بیٹا ہے، مجھے بہت ساری دولت ملے گی۔ یاد رکھو میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت حلیمہ کی چیخ نکل جاتی ہے، آہ بھر کے کہتی ہے آمینہ دولت کی بات کس نے کرنی ہے، مجھے تو اس بچے سے پیار ہو گیا ہے، بس اتنا بتا دو یا تو اسے لے جانے کی اجازت دے دو، اگر لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہو تو اتنی مہربانی کرو اپنے گھر میں اس بیٹے کی نوکرانی بنا کے رکھ لو۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں حلیمہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تب حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا آمینہ جیسی پہلی نظر تمہارے بچے کے چہرے پر پڑی ہے، اب میں اس کو دولت کے لیے نہیں لے کے جا رہی ہوں بلکہ زندگی کا مقصد سمجھ کے لے کر کے جا رہی ہوں، دولت ملے نہ ملے مہربانی کر کے یہ بچہ میری گود سے نہ لینا۔ وجہ کیا ہے؟ تب حلیمہ نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ صرف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کی عزت کر لو۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں، یاد ہے نا بات؟ ہاں، حلیمہ سعدیہ کی گود میں میرے سرکار ہیں۔ خاتون نے ہاتھ بڑھایا،
حلیمہ سعدیہ نے سواری روکی، کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھتی ہوں یہ میری گود میں میرا بیٹا ہے، چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، ایک زندہ لاش ہے، مجھے کچھ دے دے جانے والی تاکہ میں اپنے بیٹے کو کسی اچھے طبیب کے پاس لے جا سکوں۔ اللہ اکبر، کچھ ہو سکتے ہیں چھوٹی عقل کے لوگ یہ کہیں اس وقت کہاں تھے MBBS ڈاکٹر، پیسوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں تمہیں بتا دوں اچھے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن سفر خرچ کے لیے پیسے کی بڑی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے لوگ پیسہ اتنا اکٹھا نہیں کر پاتے تھے کہ جس سے سفر کی راحت ان کو مل جائے، تو یہ سوچ کے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پریشانی کیا ہے؟ کہا آج تک یہاں کے حکیم نہ بتا سکے، کوئی طبیب نہ بتا سکا۔ حلیمہ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے نبی کی ماں نے مسکرا کے کہا مجھے حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے، میں قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہوں۔ جیسی اتنا سنا کہا حلیمہ کیا دینا چاہتی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرائیں کہ تم پیسے مانگ رہی ہو، اگر تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے تب کیسا رہے گا؟ جیسی اتنا خاتون نے سنا ہے مسکرانے لگ جاتی ہے، کہتی خاتون کیا تم طبیب ہو یا ڈاکٹر ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں کوئی طبیب نہیں ہوں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں، کہا پھر میرے بیٹے کو شفا کیسے ملے گی؟ تب حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں لیکن خدا کے خزانوں کے مالک کو اپنی گود میں لے کر کے چل رہی ہوں۔ کہا کس کی بات کر رہی ہو؟ تب حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کے چہرے سے یوں اپنی چادر ہٹائی ہے، اللہ اکبر، پھر میرے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھا ہے اور زمین پہ بیٹھی ہیں سرکار کو لے کر کے، اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد اس اپاہج کے جیسی سر پہ رکھا ہے، خدا کی قسم ہاتھ لگنا تھا کہ اپاہج مسکرانا شروع کر دیتا ہے، اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے اٹھ کر کے بیٹھا ہے خاتون نے کہا تھا حلیمہ یہ کیا معجزہ ہے، یہ کون ہے؟ تب حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے یوں کی ہے کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سبحان اللہ ہے وہ جانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیریت ہے جی؟ اللہ سبحان اللہ سلامت رکھے، 12:15 بج چکے، بتائیے کیا رہے ہیں؟ ترو تازہ ہے حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن مجھے تھکن یوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ کو خوش دیکھ رہا ہوں، بس تھوڑی دیر اور اسی محبت کے ساتھ سارے بول دو یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کو توجہ کیجیے، حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو لے کر کے آگے چلی ہیں، جب لے کر کے چلی ہے کوئی ان جیسی پاور والا، اگر پاور کی بنیاد پہ پیار کرنا ہے تو مدینے کے تاجدار سے پیار کرو، اگر طاقت کی بنیاد پہ پیار کرنا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی گود میں کھیلنے والے محمد رسول اللہ سے پیار کرو۔ ساقب یہ دنیا کی وفائیں جھوٹی ہیں، یہ دنیا کے دعوے بھی جھوٹے ہیں، یہ دنیا کے پیار کرنے والے محبوب و محب بھی جھوٹے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی سے وفا کرتے ہو، دنیا میں کسی سے پیار کیا کرتے ہو تو وہ پیار کرنے والے دنیا میں رسوا کر دیا کرتے ہیں، دل توڑ دیا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ سے پیار کرو تو ان کا پیار رسوا نہیں کرتا ہے، ان کا پیار دل توڑا نہیں کرتا ہے، بلکہ جس دل میں ان کا پیار بس جاتا ہے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے بلکہ ٹوٹے دل بھی جڑ جایا کرتے ہیں، رسواؤں کو عزتیں ملا کرتی ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا پیار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے چلی، جب میرے سرکار کو لے کر کے گئی، المختصر یہ ہے کہ آپ اپنے قبیلے میں پہنچی ہیں، جیسی قبیلے میں پہنچی ہیں پورے قبیلے میں خوشبو ہی خوشبو ہے، بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ عورتیں اکٹھا ہو کر کے آئیں، حلیمہ سعدیہ تو نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے، تو نے کون سا عطر لگایا ہے کہ ہم خوشبو لگاتے ہیں تو صرف ہمارے بدن مہکا کرتے ہیں، لیکن آج کل تیرے گلی سے گزرا کرتے ہیں تو پورے راستے مہک جایا کرتے ہیں، جو تیرے دروازے سے گزر جاتا ہے اس کا بدن بھی مہک جایا کرتا ہے، تیرے گھر میں خوشبو کون سی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے، کوئی عطر بھی نہیں خریدا ہے۔ ایک دن ایک خاتون نے آ کے کہا تھا حلیمہ بتاؤ تو صحیح، جب مکہ گئی تھی اس وقت تمہارے گھر میں اندھیرا رہا کرتا تھا، لیکن اب بتاؤ تو صحیح تم پہ کتنی دولت آ گئی ہے کہ اتنی فضول خرچی کرتی ہو کہ پوری رات چراغ بند نہیں کیا کرتی ہو، پہلے جلانے کو تیل نہیں تھا اب ساری رات چراغ جلایا کرتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کل بھی چراغ نہیں تھا، آج بھی چراغ نہیں ہے، کل بھی کوئی چراغ نہیں جلایا تھا، اب بھی کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں، کہ پھر روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کہ میں کوئی چراغ نہیں جلاتی۔ جب 2-4 دن گزرے، ایک دن حلیمہ سعدیہ کے گھر کی روشنی عالم یہ تک دیواروں سے
چھن چھن کے باہر جا رہی تھی، دیواروں سے چھن کے جا رہی تھی۔ قبیلے بنو سعد کی عورتیں کہتی ہیں چلو آج حلیمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ روز کہتی ہے میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں، آج چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے جھوٹ بولا کرتی ہے، آج اس کا جھوٹ پکڑیں گے۔ عورتیں اکٹھا ہو کر کے آئی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، حلیمہ سعدیہ کہتی کہا کون؟ کہا ہم قبیلے کی عورتیں ہیں۔ اتنا سنا حلیمہ سعدیہ باہر آئی ہیں، سوچ رہی تھی شاید کوئی دودھ والا آیا ہوگا یا جس سے ہم نے قرض لیا کہ وہ اپنا قرض لینے آیا ہوگا۔ اللہ اکبر، دروازے پر آئی ہیں، عورتوں کی بھیڑ ہے، آپ یوں گردن جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ساری عورتیں کہتی حلیمہ آج تیری چوری پکڑی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا حلیمہ سعدیہ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، یا اللہ میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، یہ کس چوری کی بات کرتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بہنوں بتاؤ کس چوری کی بات کرتی ہو، کس جھوٹ کی بات کرتی ہو؟ تب آنے والی خاتونوں نے کہا تھا حلیمہ ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ گھر میں چراغ پوری رات کیوں جلایا کرتی ہو، تب تم نے انکار کر دیا تھا، لیکن آج ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا ہے، دیکھو تمہارے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے حلیمہ سعدیہ سے عورتیں کہتی ہیں اگر تم سچی ہو تو دکھاؤ چراغ ہے کہ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں صرف ایک خاتون گھر کے اندر آئے، باقی بھیڑ لے کر کے اندر مت آنا، میں تمہیں سچائی دکھانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون اندر آئی ہے، چاروں طرف نگاہ ڈال رہی ہے، کہیں پہ چراغ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن روشنی بھی کم نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہے۔ خاتون آ کے حلیمہ سے کہتی ہیں اے حلیمہ بتاؤ تو صحیح یہ روشنی کیسی ہے، یہ اجالا کیسا ہے؟ حلیمہ سعدیہ مسکرا کے کہتی ہیں سنو کوئی چراغ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر کوئی لالٹین نہیں ہے، کہا پھر روشنی کیسی ہے؟ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا ہے حلیمہ سعدیہ نے خاتون کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہاں لے کر کے آئی ہے جہاں پر میرے سرکار اپنے پالنے میں آرام فرما رہے ہیں۔ جیسی آپ آئی ہیں قریب میں اور آپ کے چہرے سے جیسی کپڑا ہٹایا ہے، ایسا نور نکلا تھا، ایسا نور چہرے سے نکلا تھا کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی خاتون اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے حلیمہ بتا تو صحیح یہ حسن والا بچہ کہاں سے لائی ہے، یہ شان و شوکت والا بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تب حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا او قبیلے بنو سعد کی عورتوں، تم تو اپنے مقدر کا اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے آئی ہو، لیکن حلیمہ کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے پروردگار کی مرضی سے کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا حسن صاحب، اگر عشق کرنا ہے تو ان سے کرو۔ اور پھر دیکھو کسی نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہاں ہاں، شادی تمہاری ہو تو ذکر مدینے والے ہو، تمہارے اصول سے بھی تو لگنا چاہیے نا کہ مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو۔ اور جب اس طرح تم زندگی کا آغاز کرو گے اللہ کی قسم اس کی برکتیں اولاد میں نظر آئیں گی۔ ہاں اولاد میں نظر آئیں گی۔ اچھا سماج دینے کے لیے ایک اچھی زندگی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی بہتر گزارنی ہوگی۔ وہ فرمایا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نبی سے وفا کرو، رب کی رضا مل جائے گی۔ ورنہ سچ یہ ہے کیا چلتے پھرتے جنازے نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کیا موت کی خبریں اچانک میں ایسے نہیں آ جاتی کہ ہم سن کے کہتے ہیں ارے میں نے ابھی تو بات کی تھی، ابھی تو مجھے ملا تھا، ابھی تو مجھ سے اس نے فون پہ یہ کہا تھا، خبر کے بعد اچانک جھٹکا لگتا یار ابھی تو میں نے بات کی تھی۔ خدا نہ کرے کہ یہ آج کسی کی زندگی کی آخری رات ہو۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ کسی مومن کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک محبوب کا مدینہ نہ دکھا دے۔ اگر دنیا میں آ کے مدینہ نہ دیکھا تو پھر کچھ نہیں دیکھا۔ صاحب مصطفیٰ سے وفا کرو، اور ان کی وفاؤں کا عالم تو یہ ہے خدا کی قسم ان سے سچا وفادار تمہیں کوئی نہیں ملنے والا۔ جوانوں اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے قریب کر دو، دنیا کی یہ شیطانی حرکتیں فضول حرکتیں یہ سب چھوڑ دو، اور اگر تنہا ہو من چاہے تمہارا کچھ سننے کا تو پھر گانے نہ سنا کرو بلکہ مصطفیٰ کی نعت کے ترانے سنا کرو۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، کانوں میں لیڈ لگی تھی، مر گیا، اب کون بتائے کیا سنتے مرا تھا؟ اللہ نہ کرے اگر گانے سنتے سنتے موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ کچھ سوچا؟ نعتیں سننے کی عادت ڈالو کہ اگر موت اس حال میں آئے کہ کانوں میں ترانہ مصطفیٰ